ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يلقى الله غدا راضيا فليكثر الصلاة علي۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بہت سے اوامر اور بہت سے افعال کا ذکر فرمایا اور قرآن پاک میں جتنے بھی افعال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، افعال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ فعل کرو، قرآن مجید فرقان حمید میں جو اوامر اور افعال اور امور موجود ہیں کرنے کے، وہ سارے کے سارے ہم نے کرنے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، ہم نے اس کی بجا آوری کرنی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے امتثال امر کرنا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں ایک ایسا فعل بھی موجود ہے، ایسا حکم بھی موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کہا کہ میں خود کرتا ہوں، پھر فرمایا میرے فرشتے کرتے ہیں، پھر فرمایا مومنو تم بھی کرو۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ فعل جو سب سے پہلے اللہ نے خود کیا اور پھر فرشتوں نے کیا اور پھر مومنوں کو کرنے کا حکم دیا، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ حدیث پاک میں من سرہ، جس کو یہ اچھا لگے، جس کو یہ بات بھلی لگے، ان یلقى اللہ غدا راضیا، جب قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملے کہ اس کا رب راضی ہو، قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے حالانکہ اس کا رب اس سے خوش ہو، قیامت کے دن وہ اپنے رب کی زیارت کرے حالانکہ اس کا رب اس پر خوش ہو۔ فرمایا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا، کثرت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس پر سب سے زیادہ راضی بھی ہوگا، سب سے زیادہ خوش بھی ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی، فرمایا لوگو قیامت کے دن سارے لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں حضور کا قرب حاصل ہو جائے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کر لیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربت حاصل کرنے۔ فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے زیادہ قریب کون شخص ہوگا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوں گی، جس نے سجدے زیادہ کیے ہوئے ہوں گے، اور جس نے رکوع اور سجود کی ایک جو ہے نا وہ کثرت کی ہوگی۔ فرمایا نہیں، تم میں سے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کر۔ عام حالات میں بھی ہم باتیں بہت کرتے ہیں، ہماری زبانیں تو بہت چلتے ہیں بھائی، ہاں، لیکن یار ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
درود و سلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی میں بتا رہا ہوں یہ مختصر صیغے ہے، ضروری نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لمبا ہے چلو چھوڑ دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مختصر ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مختصر ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ تو مختصر ہے نا۔ درود ابراہیمی بھی بالکل پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ بھی طویل ہے، یہ بھی طویل ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر ہے۔ میرے بھائی پڑھتے جاؤ اور قیامت کے دن حضور کے قربت کی اور حضور کی صحبت کی اور حضور کے قریب ترین ہونے کی سند حاصل کرتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے علم میں ہے کہ جمعۃ الوداع ہے۔ وداع عربی زبان میں رخصت کو کہتے ہیں، الوداع کو کہتے ہیں یا وداع کو کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعہ آخری نہیں ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتہ یہ ہماری زندگی کا ہو سکتا ہے آخری جمعہ، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں اتری ہیں اس میں سے یہ آخری پل ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جمعۃ الوداع کی کوئی احکام بیان نہیں فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو، کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہو، نہیں، ذخیرہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کی ایک اہمیت ہے، ایک افادیت ہے، لوگ بڑے اس کو جو ہے پسند کرتے ہیں اور اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس طرح استقبال رمضان کا جو ہے، استقبال رمضان کا بڑا اہتمام فرمایا، ایک خطبہ دیا اور آپ نے طویل ترین خطبہ دیا، فرمایا برکت والا مہینہ آ گیا، رحمت والا مہینہ آ گیا، اور ایسا مہینہ آ گیا جس کی اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ 1000 رات جو ہے نا، 1000 رات وہ بنتی ہے تقریباً 82-83 سال بنتے ہیں۔ 1000 رات جو ہے نا، 1000 رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، حضور نے فرمایا الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے، 1000 مہینہ، 1000 مہینے کے جو ہے وہ تقریباً 82-83 سال بنتے ہیں، اور ہم میں سے اتنی مدت تک کوئی نہیں پہنچتا، ہم میں سے اتنی مدت تک کوئی نہیں پہنچتا، مشکل سے کوئی پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان کی آنے کی خوشیاں سنائی، آنے کی محبتیں سنائی، رحمتیں سنائی، برکتیں سنائی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جانے کے لیے بھی صحابہ کرام اور اپنی زندگی کا ایک افسوس ترین لمحہ بتایا، فرمایا جس طرح رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، مومن کو جانے کی خوشی نہیں ہوتی، جانے کا اس کے لیے افسوس کا مقام ہوتا ہے، مومن خوش نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بھی یہ بہت ایک جملہ بولا جائے گا، امام صاحب پتہ ہی نہیں چلا یار، بڑی ہم نے کوشش کر رکھی تھی، بڑی کوشش کر کے رکھی ہوئی تھی ہم نے، وہ ہماری یہ سیاسی بیان بازیاں نہیں کیا کرے یار، یہ سیاسی بیان بازی ہے۔ ہر سیاسی لیڈر آ کر کے بے وقوف بناتا ہے، جی ہم نے 5 سال کا منصوبہ بنا رکھا ہے، ہم نے 10 سال کا منصوبہ بنا رکھا ہے، 5 سال کے بعد پتہ چلتا ہے بیڑا غرق کر کے گیا ہمارا۔ یہ سیاسی بیان بازیاں نہیں کیا کرے، ہم نے بہت پلان بنا رکھا، کیا بنا؟ کچھ نہیں کیا ہم نے، مجھ سمیت کی بات بتا رہا ہوں۔
سیاسی بیان بازی ہم شروع کر دیں گے جی حضرت بس افسوس یار ہائے 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 چلا گیا رمضان سے. ابے یار نہیں کرو یار نہیں کرو, یہ سیاسی بیان بازیاں چھوڑو یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک کتاب مل جاتی ہے آج کل, بہت پرانی, میں نے جو ہے نا ایک عرصہ ہو گیا تقریباً 25 سال ہو گئے ہوں گے, تو وہ ایک عربی میں مواعظ پر نصائح پر کتاب تھی. کوئی اتھنٹک نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اندھا اعتماد کر کے جو ہے وہ, لیکن اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف یہ منسوب تھا. بہرحال اتھنٹک نہیں ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے, حقیقی طور پر جانے پر غم زدہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت حلال کر دیتا ہے, جہنم حرام کر دیتا ہے. حقیقی طور پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے, اور افسوس ہونا بھی چاہیے, افسوس ہونا بھی چاہیے. رمضان مبارک ہم سے کچھ لینے کے لیے آیا تھا, چلے آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ لینے کے لیے آیا ہوگا, اور میرے بھائی روزہ رکھا تو ہمارا فائدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صوموا تصحوا, حضور نے فرمایا اگر تم صحت مند بننا چاہتے ہو نا, تم چاہتے ہو کہ تمہاری باڈی کی خرابیاں بیماریاں دور ہو جائیں اور تمہاری باڈی جو ہے وہ فٹنس میں آ جائے اور تمہارا وجود جو ہے وہ صحت مند ہو جائے, حضور نے فرمایا روزے رکھو, اللہ تمہاری کئی بیماریوں کو دور کر دیتا. روزہ بھی اپنا فائدہ تھا, اپنی صحت کا فائدہ تھا, اپنی فٹنس کا فائدہ تھا, اپنی جو ہے خیر و عافیت کا فائدہ تھا. چلے صاحب بھوک کیا ہے یار, روزہ رمضان مبارک کیا لینے کے لیے؟ بھوک جو ہے نا اس کا فائدہ بھی تمہیں, رمضان مبارک کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور رمضان نے آ کر کے تمہیں فائدہ پہنچایا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, فرمایا لوگو اپنے آپ کو اللہ کی صفات اور اللہ کی جو اخلاق ہیں اس کے ساتھ متصف رکھو. لوگو یہ بھوکا, اللہ جو ہے وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے, بھوکا خود بھوک اس کو نہیں لگتی, وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے, اور جب ہم نہیں کھاتے, کھانا نہیں کھاتے, اتنا دیر کے لیے کم از کم جو کام اللہ نہیں کرتا ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کھاتا نہیں ہے, ہمیں اللہ نے کھانے کی قوت بخشی ہے, لیکن ہم کچھ دیر کے لیے, کچھ وقت کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے وہ صفت اختیار کر لیتے ہیں جو اللہ کی صفت ہے. تو فائدہ اپنا ہے بھائی. رمضان کا کیا فائدہ؟ چلو آپ یہ مجھے کہیں بتا دینا یار, ہر بندہ جو ہے نا اپنے فائدے کی بات کرتا ہے نا, چلے ہم کہتے ہیں کسی کو فائدہ نہ پہنچائے, ہم تو اپنے مقصد والے ہو گئے نا جی. بھائی کو نقصان پہنچتا ہے جائے, ہمارا مقصد ہونا چاہیے. فیملی ڈوبتی ہے ڈوبے, لیکن میرا مقصد حل ہونا چاہیے. یار جاتے ہیں جائیں, لیکن میرا مقصد حل ہونا چاہیے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں, کبھی آپ سوچیں رمضان کا مقصد کیا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو. ہم رمضان شریف آیا, ہم نے درود و سلام نہ پڑھا. رمضان شریف آیا, ہم نے کثرت کے ساتھ نوافل نہ پڑھے. رمضان مبارک آیا, ہماری سستی وہی, نوافل ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں رمضان کا فائدہ کہاں پر ہے؟ بڑے بد نصیب ہم لوگ ہیں, مجھ سمیت. عام طور پر دنیا کے معاملات میں ہم بڑے ہوشیار ہیں, اپنا فائدہ جانے, بول دو نا, یہ تو بات ہے نا, اپنا فائدہ جانے نہیں دیتے. یہ تو سب کہتے ہیں, یہ وہ جملے ہیں جو ہماری زبان پر ہے. نا بابا نا, اپنا فائدہ ہم نہیں جانے دیں گے, اپنے آپ کو کیوں نقصان میں ڈالیں اور اپنا گھاٹا کیوں کریں. اور بد نصیب ہم ہیں. رمضان المبارک جس کا ہر پل خیر والا تھا, ہر رات خیر والی تھی, جس کے اندر سانسیں آتی ہیں نا, سانسیں یہ بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. جس کے اندر ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے, یہ بھی خدا کی بارگاہ میں خوشبو سے معطر اور عنبر نظر آتی ہے. لیکن ہم ہیں, ہم نے کیا کیا؟ یہ سیاسی بیان بازی ہے, یہ بھی اپنا فائدہ ہم نہیں چھوڑیں گے. بابا کوئی پاگل ہیں؟
اپنا فائدہ تو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا رمضان چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے رمضان میں ہم نے یار میں بتاتا ہوں، صبح تہجد کی نماز جو ہے نا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین نماز ہے، بلکہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور پر جو ہے نا یہ فرض تھی تہجد کی نماز۔ ہم صبح سارے اٹھتے تھے نا، اس لیے کہ رمضان شریف میں ہماری محترمہ بھی بڑی سیانی ہو جاتی ہے، دوپہر کو کھانا نہیں بنا کے دیتی، جاؤ نہیں دیتی۔ ابھی ہمیں دوپہر کو کھانا ملنا نہیں ہے، کھانا وہی ہے جو صبح کا ٹائم ہے، اسی کا ٹائم ملنا ہے۔ ہم جاگے ہوئے ہیں، ہم جاگے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں کسی نے شوق سے دل سے کہ یار صبح جلدی اٹھوں گا اور کھانے کے ٹائم اور کھانے سے پہلے جو ہے وضو کر لوں گا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تہجد پڑھوں گا، مجھے بتائیں ہم میں سے کس کے دل میں یہ شوق تھا؟ یہ سارے جناب والا ہم نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے اپنی زندگی میں ایک مہمان پایا، ایک نجات کا سامان پایا، رحمت کا سامان پایا، مغفرت کا سامان پایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، 3 دعائیں 3 موقعوں پر حضور نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہر اسٹیپ پر جو ہے وہ قدم رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور منبر پر چڑھتے ہوئے قدم رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے آمین آمین، آج تک تو آپ نے نہیں کہا۔ فرمایا صحابہ سنو، میں جب منبر کے قریب آیا، میں نے پہلا قدم اٹھا کر کے پہلے اسٹیپ پر رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر درود پڑھتا ہے اور درود پڑھنے سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص محبوب جس کے سامنے تیرا نام تو ذکر کیا جائے، جس کے سامنے لفظ محمد تو استعمال کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر درود نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے۔ بھیج دیا کرو، درود پڑھا کرو یار، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو۔ دوسرے مرتبہ میں نے دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ جو ہے وہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا بد نصیب ہے وہ شخص اور بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بھی اس دھرتی کا بد نصیب آدمی۔ تیسرے اسٹیپ پر حضور نے جب قدم رکھا تو جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بڑا بد نصیب ہے، دھرتی کا بد نصیب۔ میں تو کہوں گا ہم اس مہینے کے بد نصیب لوگ ہیں، اس مہینے کے بد نصیب ہے، دھرتی کا بد نصیب وہ شخص ہے۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک تو پایا، 30 یا 29 دن بھی پائے، اور پھر اپنی نجات نہ کرا سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنی بخشش نہ کرا سکا، میرے حبیب نے فرمایا دھرتی کا بد نصیب ترین شخص ہوا۔ ہم نے کیا کیا؟ اچھا باقی غلطیاں ہو جائیں نا، اس کے ازالے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، صحیح بات ہے۔ محترمہ روٹھ جائے نا تو پھر منانے کے لیے سب کو پتہ ہے یار میری بات نہیں کیا کرے، آپ بولیں جی یار یہ امام صاحب کا خود کا تجربہ ہوگا، سب کے ایسی ہے، وہ امام صاحب کے اوپر نہیں ہوتا، سب کے۔ محترمہ روٹھ جائے منانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بولے ہیں؟ دنیا کا کوئی شخص روٹھ جائے منانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن رمضان مبارک یہ ہے، اور رمضان مبارک کا جو مالک ہے اللہ ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر لو، اللہ ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا، اس کے لیے نہیں کرنا پڑتا۔ ٹائم ہے ہمارے پاس، ٹائم ہے، مختصر ٹائم ہے، وہ مگر اردو میں کہتے ہیں نا کہ دیر آید درست آید،
چلے ہم دیر سے بھی صحیح 2 دن میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ آئندہ کے لیے بھی زندگی دے، اللہ زندگی دے تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے جو باقی ہیں ان کا ادب کرنے اور تعظیم کرنے، توبہ کرنے اور گزرے دنوں کے اللہ ہمیں معافی دے، اللہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے توفیق دے کہ اللہ آئندہ بھی ہمیں اس ماہ مبارک کو پانا نصیب کرے اور اسی طرح کے جمعۃ الوداع دیکھنا نصیب کرے، اور باقی جو ہے اللہ حافظ ہے آپ کا بھی میرا بھی، اللہ ہماری زندگیوں میں خیر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔